ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الشاکرین، الحمد للہ الذی کما هو اہلہ، الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، والصلاة والسلام علی البشیر النذیر السراج المنیر، الملقب بطہ ویاسین، المسمى فی السماء بأحمد وفی الأراضین بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال حسين بن علي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به حسين بن علي إلى أخيه محمد بن حنفية أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده، أن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ حسین ابن علی کے سوگوارو، زہرا کے لال کے ماتمدارو، آپ اور ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس برپا کر سکیں۔ ارباب اعضاء، یہ ایام مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کے بیان کرنے کے ایام ہیں کہ حسین ابن علی نے کیوں قیام کیا، حسین ابن علی کے نکلنے کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، گفتگو تو اگر عشرہ کیا 1400 سال سے ان موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، مگر یہ موضوع ابھی بھی تشنا ہے، تو ایک مجلس میں انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ بس میری پوری کوشش یہ ہے کہ کچھ پیغام میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلا پیغام مجلس حسین برپا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور آیا حسین ابن علی کی مجلس
وسیلہ ہے یا ہدف ہے؟ وسیلہ اور ہوتا ہے، ہدف اور ہوتا ہے۔ دیکھیے، انسان جب تک وسیلے کو وسیلہ سمجھے، ہدف کو ہدف سمجھے، اس وقت تک کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے۔ مشکل تب پیش آتی ہے جب وسیلہ ہی ہدف بن جائے۔ فرض کیجئے آپ کو یہاں سے لکھنؤ تک جانا ہے، تو یہ لکھنؤ تک جانا آپ کا ہدف ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وہ ٹرین، جہاز، گاڑی، یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو وسیلے میں لے کر کے آئے اور لا کر کے کہے یہی میرا ہدف ہے، تو کبھی بھی وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس پتہ چلا وسیلہ وسیلہ ہے، ہدف ہدف ہے۔ اب حسین ابن علی کی مجلس آیا وسیلہ ہے یا ہدف ہے؟ نماز وسیلہ ہے یا ہدف ہے؟ اشک عزا وسیلہ ہے یا ہدف ہے؟ اگر وسیلہ ہے تو ہدف کیا ہے؟ کہا حسین ابن علی کی مجلس وسیلہ ہے، ہدف کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ اور فرما رہے ہیں ارباب ادا، اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ نماز وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ اگر نماز وسیلہ ہوتی، اگر نماز ہدف ہوتی، تو کبھی ہم یہ نہ کہتے نماز میں پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی واجب قربۃ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز بھی وسیلہ ہے، ہدف قرب الہی ہے۔ یعنی حسین ابن علی کی مجلس برپا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی سے اتنے قریب ہو جائیں کہ حسین ہمیں خدا تک پہنچا دے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ خوب غور کریے گا، دیکھیے نماز اور حسین ابن علی دونوں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹا تو اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا نماز بھی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، حسین ابن علی بھی وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ نماز چھوٹے نہ مجلس حسین چھوٹے۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ ہمارا رابطہ نماز سے ٹوٹنے پائے، نہ ہمارا نماز حسین ابن علی سے چھوٹنے پائے۔ اب جملہ سنیے، نماز کے لیے اپنے ایک اصول ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جانا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی عالم میں ہو۔ یہ نماز کا قانون ہے۔ کس نے بیان کیا؟ کہا قرآن نے بیان کیا۔ کیا؟ نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی عالم میں ہو۔ اللہ کیسا نشہ؟ شراب کا نشہ؟ کہ نہیں، نشہ الگ الگ طریقے کا۔ شراب کا نشہ، دولت کا نشہ، جائیداد کا نشہ، اولاد کا نشہ، گھر کا نشہ، گاڑی کا نشہ، بنگلے کا نشہ، سروس کا نشہ۔ کسی بھی چیز کا نشہ لے کر کے مسجد میں نہ جاؤ۔ جب مسجد میں جاؤ تو ان سارے نشوں کو مسجد کے دروازے کے باہر رکھو۔ اور فرما رہے ہیں پرواب اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد کے دروازے کے باہر رکھنا، اب اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ سستی نہ مستی۔ اور فرما رہے ہیں پرواب غور کر رہے ہیں آپ، نہ سستی نہ مستی۔ اللہ کی عبادت میں اگر انسان جائے تو سستی سے بھی دور رہے، مستی سے بھی دور رہے۔ اب حسین ابن علی کی مجلس میں بھی آنے کا وہی قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ کہ اگر تم سوز خان ہو
تو اس کا نشہ لے کر کے نہ آنا، اگر نوحہ خان ہو تو نشہ لے کر کے نہ آنا، اگر مجلس پڑھتے ہو تو اس کا نشہ لے کر کے نہ آنا، جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنا تو سارے نشے کو فرش عزا سے دور رکھنا۔ غور کر رہے ہیں آپ ارباب عزا؟ بس پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے خدا کی بارگاہ میں اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے کا وہ یہ ہے کہ نشہ دور رکھیے، نشہ دور رکھیے۔ دوسری چیز ملاحظہ فرمائیے ارباب اعلیٰ، دیکھیے ہر کوئی تو کہتا ہم حسینی ہیں، دیکھیے آپ سستی میں ہیں، صلوات بر محمد وآل محمد۔ بلند صلوات۔ جملہ سنیے ارباب اعلیٰ، ہر کوئی کیا کہتا ہے ہم کیا ہیں؟ حسینی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے محمدی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم فاطمی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم حسنی ہیں۔ حقیقت میں حسینی کون ہے؟ کون حسینی ہے؟ یہ پیغام سنیے، میری ماں کے حق میں دعا کریے، رفع رحمت کرتا ہوں ارباب اعلیٰ۔ دیکھیے یہ اسی کو بولتے سستی، صلوات بر محمد وآل محمد۔ پڑھتا رہتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں۔ ہر کوئی یہ اعلان کرتا ہے، سینہ چوڑا کر کے یہ کہتا ہے ہم حسینی۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں۔ قرآن کی آیتیں تو میں گھول کے پلا نہیں سکتا مگر کھول کے سنا سکتا ہوں۔ دیکھیے جناب ابراہیم کو لے کر کے یہودی یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہیں، غور فرما رہے ہیں، اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں نصرانی کہ ابراہیم کیا ہے؟ ہم میں سے۔ سوال ذہن میں رہے حسینی کون ہے؟ یہودی کہہ رہے ہیں ابراہیم ہم میں سے ہیں، نصرانی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کیا ہے؟ ہم میں سے ہیں۔ جب یہ بحث آپس میں بڑھی تو آیت قرآن نازل ہوئی، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب یہ ابراہیم کو لے کر کے آپس میں کٹ حجتی کیوں ہو رہی ہے؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، توریت اور انجیل ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی اگر توریت اور انجیل ابراہیم سے پہلے نازل ہوتی تو آپ یہ کہتے یہودی کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، نصرانی یہ کہتے کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں۔ اصلاً توریت اور انجیل ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جب ابراہیم بعد میں ہیں، پہلے نہیں تھے، تو پھر یہ کہنا ابراہیم ہم میں سے ہے، یہ اس بات کو لے کر کے حجت کرنا صحیح بات نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصرانی، بل کانا حنیفا مسلما، ابراہیم ایک سچے مسلمان تھے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ ہاں ابراہیمی بننے کا شوق ہے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانا چاہتے ہو
تو قانون یاد رکھو، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلانے کا حق وہ رکھتا ہے جو ابراہیم کی پیروی کرے۔ کیا کہنا، غور کر رہے ہیں ارباب اذان؟ اسے آپ الگ رکھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو اس زمانے کو جو ابراہیم نے کہا پروردگار عالم اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے۔ شہر امن یعنی کیا مطلب؟ شہر امن کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں خون خرابہ نہ ہو، اس شہر میں کیا ہو؟ خون خرابہ، قتل و غارت نہ ہو۔ جملہ ضائع نہ کریے گا، بڑی دیر سے مقدمہ بنائے جملہ کہنے کے لیے، پھر جملہ دہراتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم نے کہا اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے۔ کیا مطلب؟ قتل و غارت، خون خرابے سے محفوظ رکھ۔ اب آپ سمجھے حسین نے اپنے حج کو عمرے سے کیوں بدلا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھے کہ حسین نے اپنے حج کو عمرے سے کیوں بدلا تھا؟ اگر حسین اپنے حج کو عمرے سے نہ بدلتے تو دعائے ابراہیم نابود ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس پہلی چیز کیا کہا ابراہیم نے؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر مکہ کو شہر امن قرار دے۔ ایک دعا، دوسری دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، محفوظ رکھ مجھے اور میری اولاد کو ان نعبد الاصنام، بت پرستی سے، بت پرستی سے۔ کیوں؟ کس لیے یہ دعا کیوں کیا جناب ابراہیم نے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ؟ جناب ابراہیم نے وجہ بتائی، رب انہن اضللنا کثیرا من الناس، بار الہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ ایک بت مجھے بتائیے جو چلتا ہو، پھرتا ہو، بولتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، جاگتا ہو، کچھ بولتا ہو، ایسا نہیں ہے نا؟ پھر یہ کیسے گمراہ کر رہا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بت مجھے کائنات میں دکھائیے جو بت چلتا ہو، پھرتا ہو، بولتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو، کچھ کہتا ہو۔ کوئی بھی بت ایسا نہیں ہے جو چلے پھرے، بولے، کھائے، پیے۔ جب کچھ کہہ نہیں رہا ہے تو پھر یہ گمراہ کیسے کر رہا ہے؟ یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچنا چاہیے ارباب اذان۔ یہ گمراہ کیسے کر رہا ہے؟ اے ابراہیم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ارے بھائی، میں نے کسی ایسے بت کو دیکھا ہی نہیں جو چلے پھرے، بولے، کھائے، پیے۔ جناب ابراہیم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی کا وجود ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیا ارباب اذان، کبھی کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی کا وجود ہی کافی ہے۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، کبھی کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی کا وجود ہی کافی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی کا وجود ہی کافی ہے۔
تو مانو کہ ہدایت کے لیے پردہ غیب میں کسی کا وجود ہی کافی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بار الہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ساتھ دیں گے میرا؟ بت دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک پتھر کا بت، ایک ذہن کا بت۔ پتھر کا بت اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ذہن کا بت خطرناک ہے۔ غور فرمائے ارباب اعلیٰ، پتھر کا بت کیا ہے؟ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ذہن کا بت خطرناک ہے۔ تو بت دو طریقے کے ہوئے، ایک ذہن کا بت، ایک پتھر کا بت۔ ایک ذہن کا بت، ایک پتھر کا بت۔ اللہ کو دونوں بتوں کے لیے کسی نہ کسی کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ کیا کہنا ہوا؟ ایک پتھر کا بت، ایک ذہن کا بت۔ پتھر کا بت اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ذہن کا بت خطرناک ہے۔ دونوں بتوں کے لیے کسی نہ کسی کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اب آپ سمجھے پیغمبر کے آنے کا مقصد تھا ذہن کا بت توڑنا، علی کے آنے کا مقصد تھا پتھر کا بت توڑنا۔ غور کر رہے ہیں آپ ارباب اعلیٰ؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو میری نافرمانی کرے گا وہ اللہ تیرے اوپر ہے، تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، سچا ابراہیمی کہنے کا حق وہ رکھتا ہے جو ابراہیم کی پیروی کرے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، یعنی ایک بات طے ہو گئی کہ نبی سے منی کی سند پانے کے لیے نبی کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اب سمجھو حسین منی کا فلسفہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھے حسین منی کا فلسفہ۔ اب وہ جملہ جو حسین نے کہا تھا وَأَسِيرَ بِسِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي، میری سیرت میرے نانا کی سیرت ہوگی، میری سیرت میرے بابا کی سیرت ہوگی۔ اے حسین یہ کیسے آپ نے کہا؟ کہا منی کی سند میں پایا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ وہ سوال محفوظ ہے ذہن میں، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ قرآن نے آ کر کے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، ابراہیمی کہلانے کا حق کس کو ہے؟ جو ان کی پیروی کرے۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ ایسا لگتا ہے قول خدا کی تائید قول نبی کر رہا ہے اور قول نبی کی تائید قول خدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا پس بات واضح ہو گئی۔ اے ارباب اعلیٰ، مجلسوں کا مقصد سمجھیے، جب ابراہیمی بننے کے لیے ابراہیم کی پیروی ضروری ہے
تو حسینی بننے کے لیے حسین کی پیروی ضروری ہے. غور کیا آپ نے ارباب آباد؟ جو نقش پیغمبر پہ چلے وہ محمدی کہلائے، جو اتباع حسن کرے وہ حسنی کہلائے، جو اتباع فاطمہ کرے وہ فاطمی کہلائے، جو اتباع حسین کرے وہ حسینی کہلائے. ایک جملہ عرض کروں، گفتگو کو مکمل کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، 2 مہینہ 8 دن تو انگنت مجلسیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اس کے علاوہ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں. کتنی مجلسیں ہوتی ہیں آپ خود دیکھیے، سال کتنی مجلسیں ہوتی ہیں. اچھا، ایسا بھی نہیں کہ مجلس خالی طالب علم پڑھ رہا ہے. مجلس طالب علم پڑھ رہے ہیں، مجلس عالم بھی پڑھ رہے ہیں، مجلس علامہ بھی پڑھ رہے ہیں، مجلس مرجع بھی پڑھ رہے ہیں، مجلس آیت اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ اتنے اچھے اچھے شاعر بھی ہیں، اتنے اچھے اچھے سوزخان بھی ہیں، سب موجود ہیں نا. پھر اتنی مجلسوں کے باوجود لوگوں کے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. اتنی مجلسوں کے باوجود مجلسیں ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، اور اس میں آ کر کے طالب علم بھی مجلس پڑھ رہا ہے، عالم دین بھی پڑھ رہا ہے، خطیب بھی پڑھ رہا ہے، ذاکر بھی پڑھ رہا ہے، علامہ بھی پڑھ رہا ہے، آ کر کے مجلسوں کو آیت اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، مرجع بھی پڑھ رہے ہیں، رہبر بھی پڑھ رہے ہیں. پھر ہمارے آپ کے وجود میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ مائک آپ دیکھ رہے ہیں، مائک، اس مائک کو 3 حصوں میں بانٹا گیا. ایک تو جو میرے سامنے، ایک وہ مشین، اور ایک وہ اسپیکر. خوب غور سے سنیے گا، میری ماں کے حق میں دعا کریے گا اور میرے باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کریے گا. کیا 3 حصوں میں بٹ گیا؟ 5 محرم کو میسم بھائی کے ہاں ہر سال مجلس ہوتی ہے. اچھا، آج تو ماشاءاللہ سب کا اپنا اپنا ہو گیا مائک، ورنہ پہلے بھاڑے پر آتا تھا، کرائے پر آتا تھا. اگر آپ نے غور کیا ہو تو، ہے نا؟ پہلے کرائے پر آیا کرتا تھا، ابھی بھی کچھ جگہ پر آتا. اے بھیا، مجلس ہو رہی تھی، ہوتے ہوتے جیسے ہی خطبہ تمام ہوا مائک کی آواز آنی بند ہو گئی. بانی بیچارہ پریشان، ہمیں آواز نہیں جا رہی باہر، آواز نہیں باہر جا رہی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس دوسروں کے لیے ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کے لیے ہوتی ہے. ہمارے لیے کہاں ہوتی ہے؟ بانی کے پاس کہاں ٹائم رہتا مجلس بیٹھنے کا؟ وہ تو بزی رہتا ہے نا. نہیں بابا، اپنا سارا وقت، اپنا سارا کام تمام کر کے مجلس میں آئیے. آپ بانی مجلس ہیں، کام آپ دوسروں کے حوالے کر دیجئے، آپ مجلس میں آ کے بیٹھیے. بانی کو پتہ ہی نہیں مجلس ختم ہو گئی، ہاں ختم، یعنی اس کو بھی نہیں پتہ مجلس ختم ہوئی کہ نہیں. مجلس شروع ہو گئی، ہاں اس کو بھی نہیں پتہ مجلس شروع ہو گئی. حصہ بٹا، ہاں بٹ گیا. یعنی بانی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مجلس شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجلس ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجلس میں کیا بٹا کچھ خبر ہی نہیں ہے. کھانا تو نہیں گھٹ گیا، یعنی کچھ بھی نہیں اس کو پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مجلس اپنے لیے رکھی نہیں تھی. اس نے مجلس تو دوسروں کے لیے رکھی تھی. نہیں عزیز من، جملہ کہوں، تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجئے، جملہ کہہ دوں پھر یہاں پر آؤں. ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا باشعور ہوا تو یہ سمجھا کہ پوری دنیا کو بدل کر کے رکھ دوں گا. تھوڑا سا اور باشعور ہوا تو کہا نہیں، پوری دنیا کو نہیں، اپنے ملک کو. اور باشعور ہوا، کہا اپنے ملک کو نہیں، اپنے صوبے کو. کہا اپنے صوبے کو نہیں، اپنے شہر کو. اور باشعور ہوا، کہا اپنے شہر کو نہیں، اپنے گاؤں کو. اور باشعور ہوا، کہا اپنے گاؤں کو نہیں، اپنے گھر کو. اور باشعور ہوا، کہا اپنے گھر کو نہیں،
پہلے خود کو. غور کیا آپ نے ارباب آباد؟ غور کیا آپ نے؟ یعنی انسان جب پوری دنیا کو بدلنے کا ارادہ کر رہا ہے تو یہ ارادہ اس کا وہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوگا کہ پہلے پوری دنیا کو بدل دے. نہیں، پہلے خود کو بدلو، پھر اپنے گھر کو بدلو، پھر اپنے گاؤں کو بدلو، پھر اپنے شہر کو بدلو، پھر اپنے صوبے کو بدلو، پھر اپنے وطن کو بدلو، پھر پورے ملک کو بدلو. غور کیا آپ نے ارباب آباد؟ مجلس شروع ہو گئی. اچھا مجلس ختم ہو گئی. اچھا مومنین گئے. اچھا کچھ آپ کو خبر ہے؟ آپ بھی تو کچھ جانیے. خیر، زیادہ دیر سے رکوں گا نہیں. 3 حصوں میں مائک بٹا ہوا. 5 محرم کو ایک مجلس نیسم بھائی کے یہاں ہوتی ہے. اتفاق سے بیچارے کرائے پر یہ ہمیشہ ایک مائک لے کر کے آتے تھے اور حسن اتفاق یہ رہتا تھا کہ بیچ مجلس میں ان کا مائک بند ہو جاتا تھا. اب بانی پریشان، ہمیں تم نے کیا کیا؟ ہر سال جب تم آتے ہو ایک مجلس ہماری ہوتی ہے، اس میں بھی تم مائک خراب کر دیتے ہو، آواز لوگوں تک نہیں جاتی ہے، آپس میں حجت ہو رہی ہے، حجامت ہو رہی ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، کالر پکڑ لیا، مار دیا، بول دیا، کہہ دیا، پیسہ کم دوں گا، نہیں دوں گا، تو آنا نہیں، تو دکھنا نہیں، تو بھاگ رہے. کیا ہو گیا؟ کہا مائک کیا ہو گیا؟ اب وہ بیچارہ جلدی جا کر کے مشین کو چیک کر رہا ہے، سب ٹھیک ہے. اسپیکر کو چیک کر رہا ہے، سب ٹھیک ہے. تار کو چیک کر رہا ہے، سب ٹھیک ہے. جملہ ذہن میں رہے، اتنی مجلسوں کے باوجود ہمارے آپ کے وجود میں بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دور نہ جائیے گا. سب چیک کیا، وائر چیک کیا، سب صحیح. مائک کو آ کر کے چیک کیا، سب صحیح. اسٹینڈ سب صحیح. کہا سب تو صحیح ہے، پھر یہ آواز کیوں نہیں باہر جا رہی ہے؟ آ کر کے میرے کان میں کہا مولانا دیکھیے کہیں آپ نے بٹن تو آف نہیں کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مثال تمام ہو گئی. مولانا دیکھیے کہیں آپ نے بٹن تو آف نہیں کیا ہے. اب جیسے ہی میں نے دیکھا تو بٹن آف تھا. آپ نے غور کیا، سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود اگر ایک آف بٹن آن نہ کی جائے تو مائک کام نہیں کرتا. تو ہم اتنی مجلس سننے کے باوجود، اتنی تقریریں سننے کے باوجود، اتنی شب داریوں میں جانے کے باوجود مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کا بٹن بند کر دیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے بلا لیجیے. ہم نے اپنے عمل کا بٹن آف کیے ہوئے ہیں، اس کو کھولنا پڑے گا، اسے آن کرنا پڑے گا. جس نے اپنے عمل کی بٹن کو آن کر لیا وہ حضور علیہ السلام بن گیا. غور فرما رہے ہیں آپ ارباب آباد؟ اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیے پڑھے لکھے لوگوں میں جب جملہ ضائع ہوتا ہے دکھ بہت ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شب بیداری رات بھر بیدار رہنے کا نام نہیں ہے، شب بیداری بیدار ہونے کا نام ہے. شب بیداری بیدار رہنے کا نام نہیں ہے، شب بیداری بیدار ہونے کا نام ہے. حسین ابن علی کی مجلس میں آپ آئے، بیٹھے، اٹھ کے گئے، سچ بتاؤ کیا بدلاؤ آیا؟ دوسرا سوال، اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا؟ کبھی سوچا ہم نے آپ نے؟ مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس انسان تب جاتا ہے جب وہ سمجھے کہ میں مریض ہوں. ہم اپنے وجود میں کوئی کمی محسوس ہی نہیں کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، جو ہم نے کہہ دیا وہ صحیح، جو ہم نے کر دیا وہ صحیح، جو ہم نے بول دیا وہ صحیح. نہیں بابا، معصوم نہیں ہو، غلطی ہو سکتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ ارباب آباد؟ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں جو میں نے کہا میری بات کو آپ نے رد کر دیا. اچھا ایک چیز اور جو سب سے بڑی ہمارے آپ کے درمیان پتہ کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں مجمع زیادہ گیا، ہمارے یہاں کیوں کم آیا؟ 1400 سال سے کربلا سن کر کے ابھی مجمع میں اٹکے ہوئی ہو.
ابھی مجمع میں اٹکے ہوئے ہو، مجمع کمایا کیا مولانا؟ لفافہ آپ نے دیکھا وہاں لمبا تھا تو آپ نے لمبی مجلس پڑھ دیا، یہ غریب کا گھر تھا تو آپ نے چھوٹی پڑھ دیا، ابھی تم لمبی چھوٹی مجلس میں اٹکے ہوئے۔ یعنی جملہ کہوں گا، ریحان بھائی ضرور تائید کریں گے، لوگ چاند پر پہنچ گئے، مسلمان آلو میں اللہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا مرض ہے، یہ مرض ہے ہمارے معاشرے کا۔ کس کو بلایا عشرے کے لیے؟ زید کو کلپ ولپ منگائی ہے، سن لیا ہے نا، لنک منگا لو، سن لو، کہیں تمہاری مجلس گوڑ کے چلے نہ جائیں۔ یہ کون سے بانی ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ مجلس گڑتی نہیں ہے؟ کیونکہ جس چیز کو تم نے معیار بنا رکھا ہے نا مجلس کی کامیابی کی، وہ معیار نہیں ہے مجلس کی کامیابی کی۔ کیا مجلس گل نہ جائے، مجلس خراب نہ ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے مجلسوں کا مذاق بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے۔ ہم نے آہ اور واہ کو معیار بنایا کہ مجلس قبول ہو گئی۔ نہیں بابا، دھیرے سے جملہ کہوں گا، اپنے ضمیر کو جھجھوڑیے گا۔ مجلس کیسی ہوئی یہ عوام نہیں بتائے گی، یہ امام بتائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ مجلس کیسی ہوئی یہ عوام نہیں بتائے گی، یہ امام بتائیں گے۔ امام کو خلوص نیت چاہیے، غور فرما رہے ہیں آپ ارباب آقا، خلوص نیت چاہیے۔ اگر خلوص نیت سے تنہا بیٹھ کر کے اپنے گھر میں کتاب سے دیکھ کر کے تم مجلس پڑھ رہے ہو، جس مجلس کو شہزادی قبول کر لیتی ہیں، لیکن اگر خلوص نہ ہو تو تم کروڑوں کا مجمع بلا لو، کسی مرجع سے پڑھوا لو، مجلس قبول نہیں ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمام کیا میں نے گفتگو کو، بس ایک چیز مجلسوں کو لے کر کے حسد بھی ہے۔ کیا ہے؟ حسد بھی ہے۔ اے بھیا آپ ہمارے یہاں مجلس کیوں نہیں آئے؟ آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے؟ اب وہ بیچارہ جھوٹ بولنے میں مجبور ہے، سچ بولے گا تو پھنس جائے گا، اب وہ جھوٹ بولے گا بیچارہ۔ ارے صاحب کیا بتائیں، بڑا کام کچھ نہیں تھا، بڑا کام تھا صاحب، کوئی کام نہیں تھا۔ اب وہ مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے گا؟ ارے بابا مجلس میں کوئی آئے چاہے نہ آئے، تم مجمع کے محتاج کیوں بنے ہوئے ہو؟ تم کیوں مجمع کے محتاج بنے ہوئے ہو؟ پھر میں جملہ دہراتا ہوں، مجلس کو محتاج مجمع نہ بناؤ، مجمع کو محتاج مجلس بناؤ۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور ہمارے وجود میں بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ جملہ سنیے، کچھ آیتیں سنیے، مجلس تمام کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں دو طریقے کی تہذیب ہوتی ہے، ایک گھر کی تہذیب، ایک مجلس کی تہذیب۔ خدا بند عالم ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی نااہل کو دولت مند بنا دے۔ نااہل کو کیا کرے؟ دولت مند۔ ارے ریحان بھائی آپ نے دیکھا گا، اگر کوئی ایک امیر آ گیا، سارا مجمع کھڑا، مجلس ہو رہی، مولانا بیٹا ماما لگا کر کے، سارا کیا ہوا؟ ارے صاحب آ رہے، دیکھ ڈونر آ رہے ہیں۔ اب وہ بھی چیرتے پھاڑتے مجمع کو کہاں چلے؟ ارے بسم اللہ آ کے بیٹھے، اب وہ جھوم رہے ہیں، سستی میں مستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بابا اللہ نہ کرے کہ کبھی خدا کسی نااہل کو دولت مند بنا دے، کیونکہ جب نااہل دولت مند بنتا ہے تو وقت کا فرعون بن جاتا ہے، اور جب اہل دولت مند بنے تو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ غور کیا آپ نے ارباب آقا؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں دولت حرام بھی ہوتی ہے، دولت حلال بھی ہوتی ہے،
कैसे पहचाने दौलत हलाल है या दौलत हराम है? कहा अगर दौलत आने के बाद फिक्र फिरौनी बन जाए तो दौलत हराम है, अगर फिक्र खदीजा बन जाए तो दौलत सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद सलवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या गौर किया आपने अरबाब अदा? क्या एक तहजीब किसकी होती है? घर की होती है। एक तहजीब क्या होती है? मजलिस की होती है। वो मालदार नाअहल जब मजलिस में आता है तो कहाँ सबसे पास मौलाना का करके, और इस इंतजार में कि सलाम करो। इस्लाम कहता है जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। दौलतमंद कहता नहीं आगे आके बैठेंगे, ये नाअहल है, ये बदकिरदार है, इसके पास ईमान नहीं है, ये ईमान से खाली इंसान है। तहजीब घर यानी घर की तहजीब को मजलिस में ना लेकर के आओ, मजलिस की तहजीब को अपने घरों में लेकर के जाओ। गौर किया आपने अरबाब अदा? कभी भी घर की तहजीब को मजलिस में ना लेकर के आओ, बल्कि मजलिस की तहजीब को अपने घरों में लेकर के जाओ। जैसे जैसे तहजीब मजलिस तुम्हारे घरों में दाखिल होना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे घरों से यजीदियत जाती रहेगी। गौर किया आपने अरबाब अदा? बस एक चीज़ क्या है? हसद। उनके यहाँ मौलाना ऐसे आए, अरे क्या मजलिस पढ़ रहे हैं, अरे 1.5 घंटा पढ़ रहे हैं, अरे भाई नारे पे नारा लग रहा है। हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, सब ठंडे पड़े हुए। नहीं बाबा, खलूस से नहीं, अकेले बैठ जाओ। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लाल पर गिरिया करने के लिए अकेले बैठ जाओ। ज़हरा जन्नत की ज़ामिन बनेंगी अगर खुलूस नीयत है तो। अल्लाह ने पैगंबर से कहा वत्लु अलैहिम बिनबई इब्न आदम, आप इन लोगों को आदम के दोनों बेटों का किस्सा सुनाओ। आदम के दोनों बेटों का किस्सा क्या है? बिलहक, जो सच्चा किस्सा है। इज़ तक़र्रब क़ुरबानन, जब उनके दोनों बेटों ने क्या किया? कहा कुर्बत हासिल करने के लिए कुर्बानी की। फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल हो गई। वलम युतक़ब्बल मिनल आखिर, दूसरे की कुर्बानी कबूल। क़ाला लअक़्तुलन्नका, काबिल ने कहा हाबिल को कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? कत्ल कर दूंगा। भैया कुर्बानी के कबूल होने ना होने में हाबिल की क्या गलती थी? कुर्बानी के कबूल होने ना होने में क्या है? हाबिल की क्या गलती थी? असल हाबिल को क्यों कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? भाई अगर काबिल को गुस्सा आना चाहिए तो जिसने कुर्बानी कबूल किया उस पे गुस्सा करे, ये हाबिल पे गुस्सा क्यों? ये हाबिल को क्यों कहा क़ाला लअक़्तुलन्नका, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा? आप समझे नहीं, हकीकत में काबिल को दुश्मनी खुदाई से थी। हकीकत में दुश्मनी काबिल को हसद जो थी वो अल्लाह ही से थी। काबिल ने ये कानून बनाया कि जब तुम्हें दुश्मनी खुदा से हो और तुम्हें खुदा न मिले तो अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया करो। अब आप समझे, यजीद की दुश्मनी दर हकीकत खुदा से थी, चूँकि खुदा नहीं मिला लिहाजा 72 अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया। कहा क्या होता है हसद, कहाँ इंसान को लेके जाता है? कहा हसद इंसान को भाई का कातिल बना देता है। भाई क्या बना देता है? जनाब हाबिल ने एक कानून बताया जो हम सब के लिए रहती दुनिया तक है।
کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فقط اور فقط متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور کیا آپ نے ارباب، صرف اور صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے ارباب آبا، اذان آپ سنتے ہیں نا، اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ ہی امام علی علیہ السلام سب کے امیر ہے، نہ سب کے امام ہے۔ امیر ہے تو مومنین کے امام ہے تو متقین کے۔ غور کیا آپ نے ارباب ادا؟ یہ حسد نہ لائیے اپنی زندگی میں، ان کے یہاں ان کے یہاں، نہیں بابا، اپنے آپ کو دیکھیے۔ آپ ایک چیز دیکھیے، یاد رکھیے گا، سب کو تو انسان راضی نہیں کر سکتا، یہ آپ کو ہم بتا دیں۔ سب گھر میں سب راضی نہیں رہتے، کوئی میاں سے راضی، کوئی بیوی سے راضی، کوئی ساس سے راضی نہیں ہے، کوئی بیوی سے راضی نہیں، کوئی شوہر، یہ ہے نا، بچے باپ سے راضی نہیں ہے نا، راضی نہیں، سب کو انسان راضی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری دیکھیے ایک مرض جو معاشرے کا، وہ یہ بھی ہے، 4 لوگ کیا کہیں گے، یہ مرض ہے، مرض۔ تمہارے سارے اعمال کو اس نے ڈبو دیا ہے لا کر کے۔ 4 لوگ کیا کہیں گے؟ کس کو بلا رہے ہو میں؟ مولانا کو، ان کو۔ اور 4 لوگ کیا کہیں گے؟ کیا بات ہے؟ 4 لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کھلا رہے؟ 4 لوگ کیا کہیں گے؟ کیا پہن رہے؟ 4 لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا نمبر لکھا؟ 4 لوگ کیا کہیں گے؟ مجلس حسین میں کتنا تبرک دے؟ کیا 4 لوگ کیا کہیں گے؟ چندہ کتنا دے رہے؟ 4 لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، ہر عمل 4 لوگوں کے لیے ہوگا، کوئی عمل خدا کے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا عمل 4 لوگوں کے لیے ہے۔ نہیں، ایک قانون یاد رکھو، سب کو راضی کرنے سے اچھا ہے رب کو راضی کر لو۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کربلا والوں نے بتایا کہ حسین ابن علی کے قیام سے سب راضی ہوں یا نہ راضی ہوں، مگر رب راضی ہے۔ کیا کہنا، لیکن رب راضی ہے۔ اگر خدا تک، اگر حسین ابن علی کا قیام الہی قیام نہ ہوتا تو 1400 سال کے بعد بھی یہ غم اتنے جوش و خروش سے نہ منایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ حسین ابن علی کے قیام میں الہی رنگ پایا جا رہا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اب کیا کیا؟ پس حسد کیا ہے؟ بھائی کو بھائی کا کیا بنا دیتی ہے؟ قاتل۔ حسد سے دور رہے۔ یہ آیت کو میں تمام کر دوں، یہی سے ربط مسائل۔ کیا قتل تو صاحب کر دیا، لاش کہاں لے کے جائے؟ لاش کہاں لے کر کے جائے؟ کندھے پہ لے کے بھاگا ہے تو کہاں تک جائے؟ کیا کرے؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، جو آ کر کے زمین کو کھودنے لگا، لیریہ کیف سوءۃ اخی، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے، کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب۔ میری طرف متوجہ رہیے ورنہ میرا جملہ ضائع ہو جائے گا۔ کیا کیا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں 2 کوے آئے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، قتل کر دیا، یعنی مار ڈالا۔ اس کے بعد زمین سے کھود کر کے اس میں اس کو کیا کر دیا؟ قابیل کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ قال یا ویلتا، وائے ہو میرے اوپر، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، میں عاجز ہوں اس بات سے کہ میں اس کوے کے مانند بن سکا۔ غور کر رہے ہیں آپ ارباب اعظم؟ وائے ہو میرے اوپر، میں اس کوے کے مانند بھی نہیں بن سکا۔ قابیل نے کیوں جملہ کہا؟ کیوں کہا میں کوے کے جیسا نہ بن سکا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دفن کرنا
شریعت کے قانون میں سے ایک قانون ہے، قابیل نے کوے سے شریعت کا ایک قانون یاد کیا تو برجستہ کہا وائے ہو میرے اوپر، میں اس کے جیسا نہ بن سکا۔ ارے بھائی قابیل اگر کوے سے شریعت کا ایک قانون یاد کر لے تو قابیل کہے میں کوے جیسا نہیں، تو وہ رسول جس نے ساری شریعت کو بتایا وہ ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ کیا کہنا سبحان اللہ، صلوات بر محمد وآل محمد۔ کیا کہنا سبحان اللہ، آواز بلند سلوات۔ بس ارباب اعضاء، آیت کا ٹکڑا اور بھی یہیں پہ روکوں گا۔ بس مجلسوں کا ہدف، مجلسوں کا مقصد غیروں کو اپنا بنانا ہے، بے شک بے شک، اپنے غیر نہ ہونے پائیں۔ مگر یاد رکھیے گا کسی کے مذہب پر کمنٹ کر کے آپ اپنے مذہب کے حق ہونے کو ثابت نہیں کر کیا سکتے۔ کہنا، کیا کہنا بھائی، واہ 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 واہ۔ کمنٹ آپ کے مذہب کی حقانیت کو ثابت نہیں کرے گا، آپ کا عمل آپ کے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرے بے گا۔ شک بے شک، کیا کہنا، واہ واہ۔ آپ کا کردار آپ کے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرے گا۔ آپ کسی پر کمنٹ کر دیجئے، کسی کو برا کہہ دیجئے، کسی کو گالی دے دیجئے، کسی پر تبرہ کر دیجئے، نہ، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے غیروں کو اپنا کرو، ایسا عمل بناؤ، ایسا عمل انجام دو کہ دوسرے مذہب والے اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے، اچھا مذہب میں یہ بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہی مذہب حق ہے۔ عمل سے اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرو۔ غور فرما رہے ہیں آپ ارباب اعضاء؟ بس مجلسوں کے ذریعے سے غیروں کو اپنا بنائیے، کوئی ایسی باتیں نہ ہونے پائیں کہ اپنا غیر بن جائے، اس لیے کہ آج کی مجلسوں میں شیعہ کے علاوہ غیر شیعہ بھی آتے ہیں۔ آپ انہیں حق بتائیے، حق بتائیے، حق بتائیں گے تو لوگ خود بخود کھنچتے چلے جائیں، بے شک، کیونکہ ہر انسان حق کا تشنا ہے، حق کا پیاسا ہے۔ ہمارے ممبروں سے حق نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، پورے بھوپال میرا جملہ مشہور ہے، پھر میں کہتا ہوں، ہمارے ممبروں سے شریعت بتائی کم جاتی ہے، بنائی زیادہ جاتی ہے۔ ہمارے ممبروں سے شریعت بتائی کم جاتی ہے، بنائی زیادہ جاتی ہے۔ ہر کوئی آ کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنی قابلیت دکھاتا ہے۔ ہر انسان کیا کرتا ہے کر کے؟ اپنی قابلیت دکھاتا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، میری ماں کے حق میں دعا کریے گا، ممبر قابلیت دکھانے کی جگہ نہیں ہے، ممبر لوگوں کو قابل بنانے کی جگہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، غور کر رہے ہیں آپ ارباب اعضاء؟ ہاں، حسد نہیں، ایک دوسروں سے محبت، غیروں کو اپنا بنائے، یہی مقصد کربلا ہے، یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیام عاشورہ ہے۔ حسین ابن علی نے اپنے کردار، اپنے عمل سے غیروں کو اپنا بنایا، خود غیر تھا اپنا بن گیا، وحد قلبی عیسائی تھے، امام حسین علیہ السلام کے کردار سے اپنے بن گئے۔ زہیر، بریر، سعید، سب کتنے؟ 72 حسین کے صحابی حسین والے بن گئے۔ دنیا کہتی نا اسلام خطرے میں، نہ، اسلام خطرے میں نہیں ہے، اسلام خطرے میں تھا۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ اسلام کیوں خطرے میں آئے گا؟ اسلام پر اب کوئی تاریکی نہیں آ سکتی، اسلام پر اب کوئی ظلمت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اسلام کو روشن کرنے کے لیے حسین ابن علی نے 72 سورج جلا دیے ہیں۔ غور کیا آپ نے ارباب اعضاء؟ جس کی روشنی کے لیے 72 سورج نکل گئے ہوں، اس پر کوئی تاریکی نہیں آئے گی۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان اپنے عمل سے خطرے میں ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ اپنے عمل سے خطرے میں ہے۔ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں ایک مختصر سا کاروان لے کے پہنچ گئے۔ ارباب اعضاء، مجلس تمام ہو گئی۔ ہاں، یاد رکھیے گا، ایک چیز جو میں کم پاتا ہوں یہاں پر، گریہ ہے۔ کبھی بھی حسین ابن علی پر رونے میں بخل نہ کریے۔ جسے رونا نہ آئے نا،
اپنے سروں کو نیچا کر لیا کریں۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ 8ویں امام نے کہا یبن الشبیب ان کنتا باقین علی شیئن، اے شبیب کے بیٹے اگر تم کو کسی چیز پہ رونا آئے تو فبکی علی جدی الحسین، تو میرے جد حسین پہ گریا کرنا۔ مولا کیوں، کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے حسین کو، میرے جد کو کربلا کے میدان میں جانوروں کی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، فلسفہ سنیے، اجرکم اللہ۔ نہ جانے کتنے جانور آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے پوچھا کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کروڑوں کا مجمع ہو، اگر جانور ذبح ہو رہا ہو کوئی نہیں پوچھتا کیوں ذبح کر رہے ہو، کیوں اسے قتل کر رہے ہو۔ ہاں حسین ابن علی، ارے اس مسلمانوں کے نرغے میں جب اکیلے تھے تو کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کیوں ذبح کر رہے ہو، کس کو ذبح کر رہے ہو؟ یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا دلارا ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کوئی تو ہو جو کہے کسے ذبح کر رہے ہو۔ ہاں ایک بہن تھی جو در خیمہ سے کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی اے عمر صاحب تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بس ارباب اعظم، آج 5 محرم الحرام ہے، آج کے دن منسوب ہے جناب اون محمد سے۔ جلدی جلدی 2-3 بات سن لیجئے۔ جب جناب زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہو رہی تھی نا، تو جناب زینب نے ایک ہی شرط رکھی تھی، شادی تو مجھے منظور ہے مگر میری ایک شرط ہے، اگر میرا بھیا کہیں جائے گا تو میں بھیا کے بنا رہ نہیں پاؤں گی، میں بھیا کے بغیر مر جاؤں گی۔ شادی ہو گئی ارباب اعظم۔ جب یہ کاروان مدینے سے جا رہا تھا نا تو کچھ ہی قدم پر چلا تھا، ایک مرتبہ کاروان کو روکا گیا۔ جناب زینب کا دل بھر آیا، کاروان کیوں روکا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کے شوہر عبداللہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے عبداللہ کو دیکھا، کہا عبداللہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت واجب ہے، آپ کہو گے تو زینب نہیں جائے گی مگر زینب جی نہیں پائے گی۔ کہا نہیں بی بی میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، رسول اللہ نے کہا ہے جب مسافر سفر کرے تو اس کی طرف سے صدقہ نکال دینا، ارے میں اون محمد کو لایا ہوں، جب حسین پہ کوئی آفت آئے تو ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں ارباب اعظم، یہی جناب زینب جب اون محمد، جلدی جلدی گفتگو کرتا ہوں، جب اون محمد میدان میں جا رہے تھے نا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹو جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا نہر کے کنارے جب پہنچنا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ سکینہ بھی پیاسی ہے، اصغر بھی پیاسے ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب یہ بچے جنگ کرتے کرتے نہر کے کنارے پہنچے، کہتے ہیں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا اے بھیا سکینہ بہت یاد آ رہی ہے، کاش سکینہ کا مشکیزہ لے کے آتے، ارے پانی بھر کے خیمے تک پہنچا دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ارباب اعظم مجھے اتنا بتائیے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کب تک لڑتے؟ جنگ کرتے 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 ایک وقت آیا جب بچوں نے اپنے ماموں کو مدد کے لیے بلایا۔ جملہ سنیں گے، کبھی تنہائی میں روئیے گا یہ جملہ سننے کے بعد۔ جناب عباس پڑھے، جناب امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب دونوں ماموں اپنے دونوں بھانجوں کے پاس پہنچے ہیں نا تو دونوں بچوں نے کہا ماموں اپنے اپنے سروں کو ذرا قریب کریے۔
جب دونوں ماموں نے اپنے اپنے سروں کو قبول کیا تو وہ ہاتھ جس سے خون بہ رہا تھا دونوں نے ماموں کے سر پہ رکھا. اے ماموں آپ کی سر کی قسم اماں سے کہیے گا ہم نے پانی نہیں پیا, ارے ہم پیاسے گئے تھے, پیاسے واپس آئے. اجر کمل اللہ, اجر کمل اللہ ارباب آبا. میں مقتل سے خیمے نہیں جاؤں گا, یہیں سے تو جملہ کہوں گا مجلس تمام کر دوں گا. ان بچوں پہ رویا کریے. کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ 11 محرم کو جب کاروان گنج شہیداں سے گزارا جانے لگا تھا تو راوی کہتا میں نے دیکھا ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی رونے والا تھا, مگر 2 لاش ایسے تھے جن پہ کوئی رونے والا نہ تھا. میں نے تڑپ کے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, کہا نہیں ان بچوں کی ماں زندہ ہے, لیکن اس نے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گی اپنے بھائیوں پہ گریہ کروں گی. اللہ اللہ. یہی وجہ ہے جب یزید کے دربار میں شہداء کے سر دیے گئے نا تو جناب زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. جب یہ کاروان شام سے واپس مدینے آیا نا تو زینب نانا کی قبر پر گئی, اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا. نانا اپنے ماں کی قبر پر گئی, گریہ نہیں کیا. بھیا کی قبر پر گئی, گریہ نہیں کیا. لیکن جب گھر میں آئی ہے, جب گھر میں آنے کے بعد 2 ننھے مسلوں کو دیکھا, ارے جناب زینب تڑپ گئی. اے بیٹو, ارے ماں بہت شرمندہ ہے, تم پہ گریہ نہ کر سکی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ.